جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانصران اولاد رسول، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خدا فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ عزیزان، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول پاک کے گھر کوئی اولاد ہوتی تو وہ کسی مصلحت کے تحت دنیا سے چلی جاتی۔ آپ کے گھر طاہر پیدا ہوئے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ابراہیم پیدا ہوئے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، قاسم پیدا ہوئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ابراہیم پیدا ہوئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر کفار مکہ کو، مشرکین کو موقع مل گیا، نعوذ باللہ انہوں نے رسول پاک کو ابتر کہنا شروع کر دیا، طعنہ دینا شروع کر دیا کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں۔ ابتر یعنی ایک ایسا جانور کہ جس کی دم کاٹ دی گئی ہو اور اس کے پیچھے کچھ نہ ہو، یعنی ان کی اس سے مراد یہ تھی کہ یہ رسول تو چلا جائے گا، یہ رسول تو وفات پا جائے گا، یہ رسول تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا،
مگر پیچھے سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، پیچھے سے یہ بے وارث ہو جائے گا، یہ بے اولاد ہو جائے گا، یہ ابتر ہو جائے گا۔ تو عزیزان، آپ تو جانتے ہیں رسول پاک تو رؤوف تھے، محسن تھے، رحمت للعالمین تھے، آگے سے جواب نہیں دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن خدا کو یہ طعنہ پسند نہ آیا تو اس موقع پر خدا نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے وارث ہے، بے شک آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک کے دشمنوں کی اولاد تھی، بے شک تھی، مگر آج ہم دیکھیں تو کوئی ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، کوئی ان کے نام سے نام نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باطل تھے اور وہ مٹ گئے، اور اسی بات کو خدا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں یوں ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ نعرہ حیدری، 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 بآواز بلندتر صلوات۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے وارث ہے، بے شک آپ کا دشمن بے جانشین ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ بے وارث نہیں ہیں، آپ دم کٹے نہیں ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کی کیا مراد ہے؟ علماء اسلام نے تقریباً 30 کے قریب کوثر کے معنی بیان کیے ہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد دین ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد مقام شفاعت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد اولاد رسول ہے۔ جس کے منہ میں جو آتا گیا وہ کہتا چلا گیا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں، بلکہ سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کوثر کسے کہتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے، بے شک آپ کا دشمن بے وارث ہے۔ آپ ابتر نہیں ہے، آپ بے وارث نہیں ہے، آپ بے اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، یعنی کوثر سے مراد مرکز آیت مباحلہ
وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضیٰ، مادر حسنین، ملکہ کونین، فخر مریم، فخر حوا، فخر آسیہ، ام السبتین، ام الحسنین، ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام ابیہا، ام الکتاب، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، ساجدہ، عالمہ، بتول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دولت غم شبیر کی جس دل کو خدا دے، دولت غم شبیر کی جس دل کو خدا دے، کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے، کیا اس کا مٹا سکتا ہے یہ گردش دوراں، کیا اس کا مٹا سکتا ہے یہ گردش دوراں، شبیر کی مادر جسے جینے کی دعا دے۔ عظمت جناب سیدہ پر مل کر پنجتری نعرہ لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا۔ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، جناب سیدہ کی کنیزوں میں شمار فرمائے۔ عزیزان، خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ عزیزان، کوثر اسے کہتے ہیں کہ جو منبع خیر ہو، کوثر تو وہ ہے جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر تو وہ ہے جو دین کی بنیاد ہو، کوثر تو وہ ہے جو خیر کا احساس ہو، کوثر تو وہ ہے جو قرآن کی تفسیر ہو، کوثر تو وہ ہے کہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ سیدہ پر مل کر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جسے حکمت کی ایک بات مل جائے، جسے دانائی کی ایک بات مل جائے، اسے عظیم سرمایہ مل گیا، اسے خیر کثیر مل گیا، یعنی حکمت کی ایک بات افضل ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر علم کا ایک قطرہ ہو اور جہالت کا پورا سمندر ہو تو وہ علم کا ایک قطرہ وہ پورے جہالت کے سمندر پہ بھاری ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ حکمت کی ایک بات افضل ہے، حکمت کی ایک بات خیر کثیر ہے۔ تو یہاں غور کیجئے، یہاں تدبر کیجئے، ذرا سنیے گا غور سے۔ خدا کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ تصور کیجئے اگر ایک کمرہ ہے اور وہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور اس بھرے ہوئے خزانے کے کمرے میں سے اگر آپ کو ایک سونے کا سکہ ہی کیوں نہ مل جائے تو وہ آپ کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ مگر جسے سونے سے بھرے ہوا کمرہ مل جائے، سونے سے بھرے ہوئے کمرے کی چابی مل جائے، سونے سے بھرے ہوئے کمرے کی کنجی مل جائے تو ذرا سوچئے اس کے لیے کتنا عظیم سرمایہ ہوگا۔ تو خدا کہتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو سونے کا ایک سکہ نہیں، علم کا ایک قطرہ نہیں، حکمت کی ایک بات نہیں، دانائی کی ایک بات نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، وہ فاطمہ عطا کر دی کہ جو منبع خیر ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی کہ جو علم کا سمندر ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی کہ جو حکمتوں کا مرکز ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی کہ جن کے بابا مدینۃ العلم ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی کہ جن کے شوہر باب العلم ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی کہ جن کے بیٹے سیدی شباب اہل الجنہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ تو ہی بتا، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج پہ جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ۔ اب سب مل کے نعرے کا جواب دے،
ہم تیری سپاہ ہیں ہم تیری سپاہ ہیں تجھ پہ قرباں ہیں اونچی آواز میں بلند آواز میں نعرے کا جواب دے ہم تیری سپاہ ہیں ہم تیری سپاہ ہیں تجھ پہ قرباں ہیں تجھ پہ قرباں ہیں تیرا مقصد بی بی تیرا مقصد بی بی بس دین کی بقا ہے بس دین کی بقا ہے بآواز بلند تر صلوات خدا آپ کو سلامت رکھے ہم نہ دے سوائے غم شبیر کے. خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، وہ فاطمہ عطا کی کہ جو علم کا سمندر ہے، وہ فاطمہ عطا کی کہ جو دین کی بنیاد ہے، وہ فاطمہ عطا کی کہ جو قرآن کی تفسیر ہے، وہ فاطمہ عطا کی کہ جن کے بابا باب العلم ہیں، جن کے شوہر باب العلم ہیں، وہ فاطمہ عطا کی کہ جن کے بیٹے سید الشباب اہل الجنہ ہیں. کیا بی بی کی اس عظمت ہے، کیا عظمت ہے اس بی بی کی. کیوں نہ چلے ہم سلام کرتے ہیں اس بی بی کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید. سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو. خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو. میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز. کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو. نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. عظمت جناب سیدہ پر مل کر بآواز بلند تر صلوات. خدا فرماتا ہے اتنا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. عزیزان، فاطمہ تو وہ ہے کہ جو منبع خیر ہو، فاطمہ تو وہ ہے جو حکمتوں کا مرکز ہو، فاطمہ تو وہ ہے کہ جو عظیم سرمایہ ہے، فاطمہ تو وہ ہے کہ جو دین کا راز ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا کہ اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کے بابا کا واسطہ، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ. اب یہاں پر واسطہ رکتا نہیں بلکہ کہا کہ وَسِرَّ الْمَسْتَوْدَعِ فِيهَا، اے خدا تجھے اس راز کا بھی واسطہ کہ جو اس بی بی کے اندر پنہا ہے، اس راز کا بھی واسطہ کہ جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے، اس راز کا بھی واسطہ کہ جو اس بی بی کے اندر چھپا ہوا ہے. حیدری نعرہ صلوات. اب سوال یہ ہے یہ راز کیا ہے؟ آخر یہ کیا راز ہے کہ جس کا ہم واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون انا فی ذالک لآیات لقوم یعقلون انا فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ خدا فرماتا ہے اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو سنتے ہیں، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو جانتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں راز ہے، اسی طرح سے درخت کی سر بلندی میں بھی راز ہے۔ ہم دیکھیں کچھ درخت ہوا کے چند جھونکوں سے ہی گر جاتے ہیں، ہوا کے چند جھونکوں ہی برداشت نہیں کر پاتے، ہوا کے چند جھونکوں سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ درخت ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے، کہ جو 400 سال سے قائم و دائم ہیں۔ کیا اس درخت کی سر بلندی کا راز، اس درخت کی پائیداری کا راز، اس درخت کی مضبوطی کا راز اس کے تنوں میں ہے، اس کی شاخوں میں ہے، اس کے پتوں میں ہے؟ جی نہیں، راز کبھی آشکار نہیں ہوا کرتے، بلکہ درخت کی سر بلندی کا راز، درخت کی پائیداری کا راز، درخت کی مضبوطی کا راز اس کے بیج میں ہے کہ جو اس کی زمین کے اندر پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں راز ہے، درخت کی سر بلندی میں راز ہے، اسی طرح خاندان کی بھی عظمت کا راز ہے، خاندان کی بھی بدبختی کا راز ہے۔ اور یہ راز ان فرد میں نہیں ہے کہ جو آپ کو عظیم نظر آ رہا ہے، نہ اس فرد میں ہے کہ جو آپ کو بدبخت نظر آ رہا ہے، کہ جس طرح سے درخت کی سر بلندی کا راز اس کی ٹہنیوں میں نہیں ہے کہ جو نظر آ رہی ہے، اس کے پتوں میں نہیں ہے کہ جو نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا راز ان فرد میں نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، کہ جو ہمیں عظیم نظر آتے ہیں، کہ جو ہمیں بدبخت نظر آتے ہیں، بلکہ جس طرح سے درخت کی سر بلندی کا راز اس کے بیج میں ہے کہ جو پوشیدہ ہے، اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے کہ جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ اگرچہ وہ آشکار نہیں ہو رہی، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہی، اگرچہ وہ چھپی ہوئی ہے، مگر خاندان کی عظمت کا راز اور خاندان کی بدبختی کا راز اس خاتون میں ہے کہ جو پوشیدہ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مل کے جواب دے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت سیدہ پر مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ آپ کو بیٹا نظر آتا ہے کہ جو ڈاکٹر بن گیا ہے، کہ جو انجینئر بن گیا ہے، کہ جو سائنٹسٹ بن گیا ہے، کہ جو لیڈر بن گیا ہے، کہ جو روح اللہ خمینی بن گیا ہے، اسی طرح بیٹا ڈاکو بن گیا ہے، بیٹا چور بن گیا ہے، بیٹا بدماش بن گیا ہے، بیٹا یزید پلید بن گیا ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے، بے شک بے شک، اور یہ راز اس گھر کی خاتون میں پوشیدہ ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا، سیدہ کس کا نام ہے؟ سنیے گا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سیدہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو جنت کے سرداروں کی جنت ہے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
بلند تر صلوات. جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں راز ہے، قرآن کے معجزوں میں راز ہے، درخت کی سربلندی میں راز ہے، اور دین کا راز سیدہ ہے. دین کی سربلندی کا راز سیدہ ہے. امام حسن و امام حسین کی سربلندی کا راز سیدہ ہے. ہمارے مرکز تعلیم القرآن میں بچے پڑھتے ہیں، خدا انہیں شاد و آباد رکھے. وہ اکثر ایک نظم پڑھتے ہیں کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایما کا ایما سے مزاج ملتا ہے. اس میں ایک مصرع آتا ہے کہ جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ کمبری، نعرہ بوزری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. بآواز بلند تر صلوات. حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. یہ امام حسن کا صبر کس لیے؟ یہ امام حسین کی کربلا میں اتنی قربانیاں کس لیے؟ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے کہ جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. اگر کسی خاندان میں ماں عظیم ہے تو اولاد بھی عظیم ہے، خاندان بھی عظیم ہے. اگر کسی خاندان میں ماں بدبخت ہے تو اولاد بھی بدبخت ہے، اولاد بھی بدبخت ہے، خاندان بھی بدبخت ہے. خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں پوشیدہ ہے. اب سوال یہ ہے، یہ راز خاتون میں کیوں پوشیدہ ہے؟ یہ راز مرد میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ انسانیت کی عظمت کا راز مرد میں کیوں نہیں ہے؟ تو عزیزان، مرد اگر لوہے پہ کام کرے تو لوہار بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرے تو سنہار بن جاتا ہے، لکڑی پہ کام کرے تو ترخوان بن جاتا ہے، کپڑے پہ کام کرے تو درزی بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرے تو معمار بن جاتا ہے، مٹی پہ کام کرے تو کسان بن جاتا ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کیا آپ نے کبھی کسی مرد کو کسی بچے پہ کام کرتے دیکھا ہے؟ کسی انسانیت پہ کام کرتے دیکھا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ یہ مرد کے اختیار میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسانیت ہے، جو اولاد ہے، وہ ایک عورت کی آگوش سے پروان چڑھتی ہے. امام خمینی اس بات کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، مرد از دامن زن بی معراج می رسد، کہ ایک مرد عورت کی آگوش سے پروان چڑھتا ہے، عورت کی آگوش سے بلندیوں تک جاتا ہے، عورت کی آگوش سے وہ بلندیوں تک جاتا ہے. درود پڑھے محمد علیہ محمد. یعنی جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا.
اس بات کو میں یوں عرض کرنا چاہوں گی کہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. فطرت ماں کو کہتے ہیں کہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. صلی علی محمد والے محمد. ہم تیری سپاہ ہیں, ہم تیری سپاہ ہیں, ہم تیری سپاہ ہیں. تجھ پہ قربان ہے, تجھ پہ قربان ہے. تیرا مقصد بی بی, تیرا مقصد بی بی, بستی کی بقا ہے, بستی کی بقا ہے. بلند آواز سے لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک. عظمت سیدہ پر مل کر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. جناب سیدہ تو وہ ہیں کہ جو دین کا راز ہیں, اور یہی وہ راز ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا. فرمایا یا ربی من تحت الکسا, اے پروردگار اس چادرے کے نیچے کون ہے, اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں. جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے, نام سے تو بخوبی آشنا تھے. رسول پاک کے لیے تو وہی لے کر آتے تھے. امام علی کے جو شاگرد تھے, امام علی تو وہ ہے کہ جو معلم جبرائیل ہیں. خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے, خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے. حب علی بغیر عبادت فضول ہے. تم نے سماعت فرمائے خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے. حب علی بغیر عبادت فضول ہے. جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر, سیراب ہوگے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر, آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے, مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے. حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. سب نے میرے نعرے کے جواب میں 4 مرتبہ کہنا ہے حیدر 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 حیدر. میرا مولا ساقیے کوثر, حیدر حیدر, میرا مولا ساقیے کوثر, حیدر 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 حیدر, میرا مولا شافی محشر, حیدر 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 حیدر, میرا مولا شافی محشر, حیدر 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 حیدر, میرا مولا فاتح خیبر, حیدر 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 حیدر, میرا مولا وارث منبر, حیدر 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 حیدر, میرا مولا داماد پیمبر. حیدر 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 حیدر, بولا بولا پتھر پتھر, حیدر 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 حیدر, کمبر کمبر بوزر بوزر, حیدر 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 حیدر, مردہ بولا کھا کے ٹھوکر. حیدر 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 حیدر. باز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل
خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلماں کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ اب جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے وہ میرے جواب میں کہے گا علی منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ سویا وہ کون ہے، علم جس کو رسول نے بخشا وہ کون ہے، خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے مالک ممبر کعبے کا کعبہ مولود کعبہ حسنین کا بابا عباس کا بابا زینب کا بابا داماد پیمبر جبرائیل کا ٹیچر ہے مالک ممبر ہم سب کا رہبر نعرہ حیدری حیدری بابا سے بلند تر صلوات محمد والے محمد مولا علی کے تو شاگرد تھے، جناب سیدہ کے بچوں کو تو جھولا جھلاتے تھے تو کبھی در سیدہ پہ آ کر درزی بن جاتے تھے۔ ماشاءاللہ بے شک ہمارے ایک بزرگ عالم دین سید شہرستانی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس کا نام ہے صدیقہ کون ہے، وہ اس کتاب میں واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب عید کا دن قریب آیا حسنین مادر غرامی کے پاس آئے اور آ کر عرض کی اماں جان کل عید کا دن ہے، سب بچوں نے اپنے نئے لباس سلوائے ہیں تو ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو اس وقت سیدہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ آپ کے لباس درزی کے پاس ہے۔ تو آپ جانتے ہیں لباس درزی کے پاس نہیں تھے تو کیا عظمت ہے سیدہ کی کہ خدا نے جبرائیل کو حسنین کا درزی بنا کر بھیج دیا۔ جبرائیل وہ کہ جو رضوان جنت ہیں، کہ جو سردار ملائکہ ہیں، کہ جو عرشوں پہ رہنے والی مخلوق ہیں، ان کو حکم ملا کہ جا کے یہ در سیدہ ہے، جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں یا میں سردار ملائکہ ہوں، یہ بھی نہیں کہنا کہ میں عرشوں سے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے، آ کر در سیدہ پہ دستک دی، سیدہ نے پوچھا من ھذا، اے دروازے پہ دستک دینے والے تو کون ہے، من ھذا؟ تو جانتے ہیں کہ جبرائیل نے کیا کہا؟ فرمایا یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جیتو بالثیاب، کہ جو لباس لے کر آیا ہوں۔ عزیزاً صدیقہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے تو خدا اسے تقدیر بنا دیتا ہے۔ ہم تیری سپاہ ہے، ہم تیری سپاہ ہے، ہم تیری سپاہ ہے، تجھ پہ قربا ہے، تجھ پہ قربا ہے، تیرا مقصد بی بی، تیرا مقصد بی بی، بس دی کی بکا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جبرائیل نام سے تو آشنا تھے
مگر وہ پوچھنا چاہ رہے تھے یہ عظمتوں کا راز کیا ہے، آخر کیا راز ہے سورہ کوثر ان کی شان میں، کیا راز ہے سورہ دہر ان کی شان میں، کیا راز ہے آیت تطہیر ان کی شان میں، کیا راز ہے آیت مباہلہ ان کی شان میں، کیا راز ہے مودت کی آیت ان کی شان میں، آخر کیا راز ہے کہ پورا کا پورا قرآن ان کی شان میں۔ تو ندائے غیبی آئی، کیا بات ہے، کمال کر یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، سنو یہ راز کیا ہے، کیا راز ہے یہ، غور سے سنو۔ فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ فرمایا سنو یہ راز کیا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیا، بے شک میں یہ بلند و بالا آسمان نہ خلق کرتا، ولا ارضا مدحیا، اور یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا، اور یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمسا مضیا، اور یہ روشن سورج، ولا فلک یدور، اور یہ ستاروں کی جھرمٹ میں سجے ہوئے کہکشاں، ولا بحر یجری، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ولا فلک یسری، اور اس کے سینے میں تیرتی ہوئی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، سوائے ان 5 ہی محبت کے کہ جو اس چادر تطہیر کے سائے میں ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ کائنات خلق ہوئی تو ان کے صدقے میں، سورج خلق ہوا تو ان کے صدقے میں، زمین خلق ہوئی تو ان کے صدقے میں، چاند خلق ہوا تو ان کے صدقے میں، کہکشاں خلق ہوئے تو ان کے صدقے میں، یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں خلق ہوئی تو پنجتن کے صدقے میں خلق ہوئی۔ بلند صلوات۔ کائنات کی تمام علوم میں سے جو بے مثال علوم ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں جو بے مثال 114 صورتوں میں جو بے مثال ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اسی طرح پنجتن پاک پوری کائنات کے لیے بے مثال ہے، اور ان پنجتن پاک میں جو بے مثال ہے اس ہستی کا نام سیدہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں؟ حجت الاسلام مفسر قرآن آغا محسن کراتی پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اعطینا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں تکرار نہیں ہوا۔ فصل انا اعطینا کل کوثر پورے قرآن میں کہیں تکرار نہیں ہوا۔ فصلی لربک کا پورے قرآن میں کہیں تکرار نہیں ہوا۔ انا شانیک هو الابتر پورے قرآن میں کہیں تکرار نہیں ہوا۔ یعنی قرآن تمام علوم میں سے بے مثال ہے، اور اس کی سورہ میں 114 سورہ میں جو بے مثال ہو وہ سورہ کوثر ہے۔ درود پر محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ کائنات کی عظمت کا راز پنجتن ہے، اور پنجتن کی عظمت کا راز سیدہ ہے۔ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ فاطمہ ہے تو ان کے بابا ہیں، فاطمہ ہے تو ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہے تو ان کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ پورے پنجتن پاک کے عظمت کا راز ہے۔ بالکل۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ آئیے اس بی بی سے اب توسل کے وقت ہے۔
بی بی سے توسل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَةً عِندَ اللَّهِ اشفعی لنا۔ تھکیے گا نہیں، مل کے پڑھیے گا، یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اے بی بی، تیرا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ہم اپنی حاجات تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پس ہماری خدا سے سفارش کیجیے گا۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیری انبیاء کی عصمت کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کے خون کا، تجھے واسطہ جناب سیدہ کی بیٹیوں کے کھلے سر کا۔ یا اللہ پاک، جو دعا ہاتھ کے لیے اٹھے ہیں ان کو رد نہ فرمانا۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں مولا علی کی جہانگیر کے صدقے ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تمام پریشان حال مؤمنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔